اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبت اپنے پیارے حبیب وجہ وجود کائنات رحمت عالمیان شفیع منزبان جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ یہ محبت اس قدر شدید ہے جس کا بیان ممکن نہیں کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے ظہور کی خاطر ساری کائنات پیدا فرمائی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ یہ کائنات ہوتی، نہ ہی ربوبیت باری کا ظہور ہوتا، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فرمایا اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا رب ہونا ظاہر نہ ہوتا۔ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اسے کچھ بھی قبول نہیں۔ حضور کو مانے بغیر، حضور کو چاہے بغیر، حضور تک پہنچے بغیر رب مل ہی نہیں سکتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں بھی ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کسی کی کسی سے محبت کا انداز لگانا ہو تو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے محبوب کا تذکرہ کس قدر کرتا ہے۔ جو شخص شے سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اور حق تعالیٰ تو اپنے حبیب کے ذکر میں ازل سے مشغول ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں صلاۃ مبینہ ثنا تعریف ہے تو اللہ اس کے ملائکہ نبی کی ثنا تعریف اور ذکر میں مشغول ہیں، اور اللہ کو اپنے حبیب کی ثنا و تعریف اس قدر پسند ہے کہ سارے ایمان والوں پر ایسا کرنا لازم ٹھہرایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب کے ثنا تعریف کرو، ان کا ذکر کرتے رہو، ان پر ادب و احترام سے سلام بھیجو۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان چدر لگائے تیرے ہی داستان۔ کسی بھی محب سے پوچھیں تیری خواہش کیا ہے تو اس کا ایک ہی جواب ملے گا کہ محبوب کو تکتے رہنا۔ عاشق اپنے معشوق کو جلووں کا خواہاں ہوتا ہے، دیدار یار میں اسے جو قرار ملتا ہے اس کا اندازہ اسی ہی سے ہوتا ہے۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبرائیل صدرہ چھوڑ، تو محب محبوب کو تکتے رہنا چاہتا ہے، لقائے یار کو بغیر اسے قرار ہی نہیں ملتا۔ اللہ اپنے حبیب کس شدت کی محبت ہے، فرمایا اے محبوب اپنے رب کے حکم پر صبر فرمائیں، آپ میری نگاہوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں رخ محبوب سے ہٹتی ہی نہیں۔ اللہ حضور کی رضا کا طلبگار ہے، اللہ حضور کی خوشی کا خواہاں ہے۔ فرمایا حدیث قدسی ہے سارے کے سارے میری رضا کے طلبگار ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رضا کا طلبگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور فرمایا ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا بھی کوئی ایسا محبوب ہے جس کی رضا کے آپ طلبگار ہوں، جسے راضی کر لیا جائے تو آپ راضی ہو جائیں، جس کے ملنے سے آپ تک رسائی ہو، جس کے خوش ہونے سے آپ خوش ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک سجدہ بڑا طویل ہو گیا۔ بعض نے گمان کیا کہ کہیں حضور نے حالت سجدہ میں دائے اجل کو لبیک تو نہیں کہہ دیا۔ ایک صحابہ سے برداشت نہ ہوا اور اس نے سر اٹھا لیا، دیکھا حضور سجدہ میں ہیں اور پشت پر حسین سوار ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور نے فرمایا میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میں نے نہ چاہا کہ سجدہ سے سر اٹھاؤں اور گر جائے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو حسین سے بہت محبت ہے؟ فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین من سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو بھی حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا جس نے حسین کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے حسین کو غضبناک کیا
اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ کوئی بھی امام حسین کو چھوڑ کر حضور تک نہیں پہنچ سکتا، حسین ناراض کر کے حسین کو ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جوانان بہشت کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ ایسے عظیم المرتبت حسین کے ظہور کے لیے والدین بھی ایسے ہی چاہیے تھے جو ساری کائنات میں سب سے افضل و بزرگ ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسے نادر اور انمول موتیوں کے ظہور کے لیے دو سمندر کو ملا دیا، ایک ولایت کا سمندر ہے تو دوسرا فقراء کا سمندر ہے۔ ایک کے لیے حضور نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا بھی میں مولا ہوں، جس کا بھی میں مددگار ہوں، یہ علی المرتضیٰ اس کے ولی و مددگار ہیں۔ دوسرا سمندر روح و جان مصطفیٰ سید فاطمہ زہرا، جن کے لیے فرمایا، فاطمہ باز منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ جگر گوشہ رسول ہیں، قلب مصطفیٰ ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، جن کی قربت و فاقہ کو دیکھ کر حضور نے ان کے گھر کے در و دیوار کو سونا بنانے کی پیشکش کی تو سیدہ نے فرمایا، فقر و فاقہ میں قرب حق کی خوشبو آتی ہے، جو فقراء کی سلطان ہیں، ادب پرورد، صبر رضا، آسیاں گردان و لب قرآن سرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دونوں کا نکاح 40,000 برگزیدہ فرشتوں کی موجودگی میں عرش پر فرمایا۔ جب والدین ایسی عظمت و شان والے ہوں تو یقیناً اولاد بھی ایسے ہی ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے واسطے فرمایا، حسن اور حسین نوجوان جنت کے سردار ہیں، والد گرامی تمام اولیاء کے سردار، والدہ محترمہ تمام فقراء کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار اور صاحبزادگان تمام جوانان جنت کے سردار، یہ ہیں حضرات پنج تن پاک بیدم، یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ جیسا بلند مقام ہوتا ہے ویسے ہی عظیم آزمائش جھیلنی پڑتی ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بے شک ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا کہ معلوم ہو جائے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، انہیں ابتلا و تکالیف میں رکھتا ہے۔ اللہ کے سچے اور محبوب بندے اس پر راضی رہتے ہیں، اس تکلیف کے دور ہو جانے کے خواہاں نہیں ہوتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب صحت یاب ہو گئے تو جبرائیل امین نے آ کر صحت یابی کی مبارکباد دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے آنسو چھلک پڑے، کہنے لگے، جبرائیل تمہیں کیا پتہ، جب میں مصیبت و مبتلا میں تھا تو میرا رب مجھ سے روز پوچھتا تھا کہ اے محبوب بندے تیرا کیا حال ہے۔ اس کے اس خطاب میں کس قدر لذت تھی، مگر جب سے صحت یاب ہوا ہوں خطاب بند ہو گیا ہے۔ جان لیں کہ جیسا مقام ہوتا ہے ویسی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ مقام اور مرتبہ جتنا بلند ہوگا آزمائش و ابتلا اسی قدر سنگین ہوگا۔ مقصد جس قدر بلند اور اعلیٰ ہوگا قربانی بھی اسی قدر بڑی دینی پڑے گی۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے صدق و صفا، عظمت و بلندی، ہمت و رفعت اور شان و بزرگی کا اظہار ہو جائے، اور اوپر دی گئی آیت میں اسی بات کا اظہار اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مال، آگ، خوف اور اولاد کے ذریعے آزمائش کی گئی۔ جب وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے اپنے خلیل کو ایک انعام سے نوازا، فرمایا، ہم نے تجھے سارے انسانوں کے واسطے اپنا امام بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تجھے سارے انسانوں کے واسطے امام بنا دیا۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی اقتداء کی جائے اور جس کی پیروی موجب فلاح و نجات ہو۔ سید ابراہیم علیہ السلام تمام اقوام عالم اور ساری انسانیت کے واسطے امام ہیں۔
آج ہر دین و مذہب کے لوگ انہیں مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی و نصارہ بھی انہیں اپنا مقتدا تسلیم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہندو بھی انہیں مانتے ہیں۔ یہ جو ہندو برہما کو پوجتے ہیں، یہ لفظ ابراہیم سے نکلا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بے حد بلند کہ آپ تمام جوانان جنت کے سردار ہیں، لہٰذا آپ کو سخت ترین آزمائش و ابتلا کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ کی قربانی ایک عظیم ترین مقصد کے لیے تھی اور آپ اس کڑے امتحان میں سرخرو ہوئے، لہٰذا آپ کو امامت کا بھی بلند ترین مقام عطا ہوا اور آپ کا لقب امام عالی مقام پڑ گیا۔ امام عالی مقام سارے انسانیت کے مقتدا ہیں، باطل کے خلاف ڈٹ جانے والوں کے لیے، حق کی خاطر جان مال اور اولاد نچھاور کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، رضا الہی پر صابر و شاکر رہنے والوں کے لیے اور عشق الہی میں اپنا سب کچھ فنا کرنے والوں کے لیے آپ ہدایت و رہنمائی کا ایسا جس کی پیروی قیامت تک کی جائے گی۔ امام عاشقان پور در بطول سر زادے بستاں رسول، انسان کی عظمت کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کربلا کا سہاں اچانک اور بلا مقصد پیش نہ آیا، اس پیش آنے والے سائے کی خبر حضور نے اس وقت دی جب حسین ماں کی گود میں تھے۔ اہل بیت نبوت، اکابر صحابہ تمام پیش آنے والے واقعہ سے آگاہ تھے، مگر کسی نے بھی یہ دعا نہ کی کہ یا اللہ حسین پر سے اس آنے والی مصیبت کو ٹال دے، حالانکہ دعا بلا رد کر دیتی ہے اور حضور کی دعا تو رد ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ حضور نے ایسی دعا کی، نہ حضرت علی نے، نہ سید فاطمہ الزہرا نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام چاہتے تھے کہ حسین کے ساتھ یہ امتحان ہو اور وہ اس میں کامیاب ہوں۔ در حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے شدید خواہش امت کی مغفرت کی تھی۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی فرماتے ہوئے آئے، دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی آپ کے لب متحرک تھے اور امت کے حق میں دعا گو تھے۔ شب اسراء عین کرب حق میں امت کو یاد رکھا، حق تعالیٰ نے مغفرت امت کے لیے عظیم قربانی طلب فرمائی۔ اس گھرانے پر قربان جائیں، ان کے اس ایثار پر فدا ہو جائیں کہ امت کی مغفرت کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے پر تیار ہو گئے اور عملاً حقیقتاً سب کچھ رضائے حق میں لٹا دیا۔ ایسے عظیم الشان قربانی کے پیش نظر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت کی خاطر اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، دوست احباب، اپنی اولاد، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دینے کے سبب اللہ عز و جل نے پہلے ہی سے ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے گھرانے کی محبت فرض کر دی، کیونکہ اللہ عز و جل کے علم میں پہلے ہی سے تھا کہ امام عالی مقام سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی العزمی ہمت و شجاعت اور صبر و رضا سے اس سخت ترین ابتلا میں سرخرو ہوں گے۔ فرمایا اے محبوب، آپ فرما دیں کہ میں اپنے ہزارہ احسانات کے عوض تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا بجز میرے قرابت داروں کی محبت کے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے